ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں منشیات کے حوالے سے۔ ایک زہر ہے جو کہ ہمارے ملک میں عرصے ڈیکیڈ سے صدیوں سے گھولا جا رہا ہے اور گھول دیا گیا ہے، اس سے برسر پیکار ہیں۔ اینٹی نارکوٹک فورس کے فورس کمانڈر بریگیڈیئر محمد واجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہی کا ایک ادارہ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن، وہاں کے سائیکیٹرسٹ جو کہ فری علاج مہیا کرتے ہیں ان تمام مریضوں کو، ان تمام لوگوں کو جو نشے کے عادی ہیں۔ ڈاکٹر طارق آرائی صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کال پہ اس وقت موجود ہیں ہمارے پروگرام کے بہت ریگولر اور بہت قابل احترام ویور اور کالر اور گیسٹ بھی، ڈاکٹر علی عمران صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آج آپ نے جو ٹاپک لیا ہے ڈرگ ایڈکشن، تو اس میں ویسے ڈرگس تو ایون جو پرسکرپٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں جو سائیکیٹری میں یوز ہوتی ہیں ان کا بھی ایک تھوڑا سا روشنی ڈلوائے گا، لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ دیکھیے قرآن پاک نے یہ کہا انما الخمر والمیسر کہ شراب، جوا، ایک کانسے سارے جو ہے نا یہ ایڈکشن، ایون گیمبلنگ کی ایڈکشن ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا اللہ کا جو قرآن ہے وہ بڑا پریونٹیو پبلک ہیلتھ میسیجز دیتا ہے۔ ہم جب یہاں ڈرگ ایڈکشن بات کر رہے ہیں تو ہم پرابلمس میں گر کے وی آر کمنگ آؤٹ، اس میں سپلائنگ ہے، گروئنگ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو ان اے مینر قرآن کے حساب سے پریونٹ کریں۔ قرآن پبلک ہیلتھ کی بک ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، زیتون کا ذکر ہے، اگر کبھی کوئی پڑھے تو اس میں بڑی ہیلتھ ہے۔ بے شک۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آج آپ نے ایک بات جو کہی کہ پاور کی ایڈکشن، عالمیہ میں اس ملک میں اس ایڈکشن سے بالکل کمپیوٹر کی طرح اس سے نجات دے، ورنہ جو ہے میرا خیال ہے اس سے خطرناک ایڈکشن اس وقت کوئی نہیں ہے۔ پاور میں کسی شخص کو رون دینا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا فرسٹریشن، ان امپلائمنٹ، انجسٹسز، یہ جب تک ختم نہیں ہوں گی، نشے کے مریض شراب کی شکل میں، سگریٹ، اور سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول نے تو یہ کہا ہے کہ دا سگریٹ اور اسموکنگ اور ٹوبیکو از دا گیٹ وے ٹو آل ڈرگس، اینڈ دیٹ کلیئریفائز کہ تمام نشوں کو اگر روکنا ہے تو جو آپ نے کہا ایسا قانون بنائیں کہ سگریٹ بیچنے والا، تمباکو بیچنے والے کو سزا ہو۔ جیسے یہاں سے نبل دا بڈ ہوگا، شراب اور یہ ہیروئن اور کوکین خود کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی۔ بس یہی میں کہوں گا، اور بہت چاہوں گا کہ شکریہ، تبصرہ کریں اس پر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت جی، ویلیویبل انپٹس کا۔ یعنی گلوبل یہ بڑی نوازش ہے، آپ مجھے ویلیوبل سمجھتے ہیں، ورنہ میرے کو معلوم ہے کہ اس ملک میں جینا میرے لیے کس قدر محال ہے۔ سچ بولنے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ آپ بے سر و سامان اور تنہا رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی بہت ناصر شکریہ ہو، جی۔ اور آپ ہمیشہ اس ملک کے لیے خدمت ادا کرتے رہیں۔ یو آر این ایسٹ فار دس کنٹری۔ پوری دنیا سے آپ تعلیم حاصل کر کے ادھر آئے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور کالر سر آپ کی اجازت ہو؟ رضوان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سر۔ جناب الحمدللہ، جناب فرمائیے۔ سر ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی مجھے۔ جی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ جی بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ یہ ڈرگس جو لوگ لیتے ہیں وہ علاج ہونے کے بعد پھر لگ جاتے ہیں اس کام میں، تو اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت شکریہ۔ دیکھیں ٹریٹمنٹ کے بہت سارے فیزز ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو بہت سارے سینٹر ایسے اویلیبل ہیں جو صرف فزیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی کا فزیکل ٹریٹمنٹ صرف کیا جائے گا تو اس کے ریلیپس ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کے تینوں فیسز کمپلیٹ کریں گے جس میں آپ ایک کام کرتے ہیں، سوری قطع کلامی، میں ٹریٹمنٹ میں بھی آ رہا ہوں، میں آپ کے سینٹر پہ آؤں گا، پھر آپ کے سینٹر کا جو طریقہ کار ہے ٹریٹمنٹ کا میں اس پہ آتا ہوں، تو اس پہ تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ ایزی اویلیبلٹی، ایزی ایکسیسیبلٹی جو ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کراچی میں، آپ نے فرمایا بلوچستان میں بہت زیادہ ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ آئی جا رہی ہے، آسانی سے بک رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ میں اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اویلیبل ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پاکستان ایک ایسی جگہ پر محل وقوع کے لحاظ سے ایسی جگہ پر ہے جہاں سے بلک جو دنیا میں پروڈیوس ہو رہا ہے ڈرگس کا وہ اس سے گزرتا ہے۔ 95% جو ڈرگ ہے وہ افغانستان میں پیدا ہو رہی ہے، وہاں سے جب یہ نکلتی ہے تو اباؤٹ 35 to 45% پاسز تھرو پاکستان۔ اچھا۔ اباؤٹ 30
to 40% passes through Iran, اور جو باقی ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے ہو کے جاتا ہے. کیونکہ پاکستان ٹرانزٹ کنٹری ہے تو دنیا بھر میں جہاں بھی ٹرانزٹ کنٹریز ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہاں پہ پریولنس زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اسی ملک سے گزر رہا ہے تو اس میں سے اٹ بیکمز ایزیلی اویلیبل مختلف جگہوں پہ. اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی اس کی اویلیبلٹی آن کمپیریٹیو بیسس زیادہ ہے. اب آتے ہیں کہ آپ کے اس سوال کے حصے کی طرف کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پوچھنے والا ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس پریمیئر یا لیڈ ایجنسی ہے اینٹی نارکوٹکس آپریشنز کے لیے. اس کے علاوہ پولیس، رینجرز، کوسٹ گارڈز، فرنٹیئر کانسٹیبلری، یہ تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ڈرگ سے ریلیٹڈ ذمہ داریاں ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ وہ ڈرگ جو سپلائی ہے یا ڈرگ ٹریفکنگ اس کو روکے. لیکن ایک چھوٹی سی فورس ہے جس کو بیسیکلی ذمہ داری دی گئی ہے اسٹریٹجک لیول پہ جو سیزرز ہیں ان کے لیے. اگر ہم اسٹریٹ پیڈلرز کے پیچھے اینٹی نارکوٹکس فورس کے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کریں گے تو جو بڑی مقدار میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو بڑے بڑے گروپس جو اس میں انوالو ہیں، شاید ان کے اوپر ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے اینٹی نارکوٹکس فورس اسٹریٹ لیول پہ اس کی پریزنس کیونکہ نظر نہیں آ رہی تو شاید سمجھا جا سکتا ہے، اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے کہ شاید اینٹی نارکوٹکس فورس ان کو پوچھ نہیں رہی. ایسا نہیں ہے. ہمارے جو سیزرز ہیں، آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی ڈرگ کے سیزرز ہوتے ہیں اس میں سے 97% جو ہے وہ پاکستان، ایران اور افغانستان میں ہوتے ہیں. سیزر سے مطلب کیا ہے آپ کا؟ جو ہم ڈرگس کو پکڑتے ہیں اسمگلرز کو پکڑتے ہیں. جی، اسمگلرز کو پکڑتے ہیں، ان کی جو ڈرگس ہیں اس کو جو پکڑتے ہیں. یہ چھوٹی سی فورس ہونے کے باوجود جو ہمارے فگرز ہیں وہ دنیا میں ہم یا پہلے نمبر پر ہوتے ہیں یا دوسرے نمبر پہ. یہ بتائیں سر، میں آپ قطع کلامی معاف، پاکستان میں کسی اسمگلر کو آج تک سزائے موت دی گئی ہے؟ سزائے موت تو نہیں دی گئی، لیکن میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا. پاکستان میں جو کرمنلز ہیں اس کی پروسیکیوشن کا جو یا کنوکشن کا جو ریٹ ہے وہ اباؤٹ 5% ہے. ٹیررزم ریلیٹڈ جو کیسز ہیں اس میں اٹ از لیس دین 2%. لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے جو مقدمات ہیں جن کو ہم پکڑ کے عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ کنوکشن ریٹ 80% سے زیادہ ہے. اس کی کیا سزا ہوتی ہے اگر کوئی آدمی ہیروئن اسمگل کر رہا ہے؟ اسمگلر کی کوئی سزا ہے ویسے؟ بہت زیادہ. کیا مطلب سزائے موت ہے، عمر؟ جی، سزائے موت بھی ہے. جو کنٹرول آف نارکوٹکس جو ایکٹ ہے 1997 اس کے مطابق اگر جو آپ نے ڈرگز پکڑی ہیں اس کی مقدار 10 kg سے زیادہ ہو تو ڈیتھ پینلٹی. کسی کو ملی ہے ڈیتھ پینلٹی پاکستان؟ جی ملی ہے. ملی ہے، ہوئی نہیں ہے، لیکن جی اناؤنس ہوئی ہیں بالکل، لیکن ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. لیکن پاکستان میں جو عمر قید کی سزائیں ہیں بہت زیادہ لوگوں کو ہوئی ہیں. جی ہوئی ہیں. اچھا سر، غفار صاحب ہیں لاہور سے، اگر ان کو بھی شامل کر لیں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم غفار صاحب. غفار صاحب موجود ہیں؟ جی، السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سر وعلیکم السلام. ٹی وی کو والیوم بند کر دیں تو آپ کو آواز میری بہت کلیئر آئے گی. اچھا ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. غفار افریدی بول رہا ہوں لاہور سے. جی غفار افریدی صاحب فرمائیے. بریگیڈیئر صاحب کے ایک جواب کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اینٹی نارکوٹکس فورس کی ایکسس صرف سیٹل ایریا تک ہے.
एंटी नारकोटिक्स फोर्स की एक्सेस सिर्फ सर्टेन एरिया तक है, लेकिन वंस यू क्रॉस द ट्राइबल एरिया दे हैव नो एक्सेस टू एनी ट्राइबल एरिया ऑल ओवर फ्रॉम चतरा से लेकर वजीरिस्तान तक। चतरा से लेकर वजीरिस्तान तक किसी भी जगह कस्टम एक्ट या एंटी नारकोटिक्स फोर्स की एक्सेस नहीं है। ठीक है। व्हिच आर द मेन प्लेसेस, मेन लोकेलिटीज वेयर ऑल द नारकोटिक्स, पॉपी, हशीश दे ग्रोज ओवर देयर। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत वैल्यूएबल सवाल है जनाब, क्या कहेंगे? पहले तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मैंने कहा कि स्ट्रेटेजिक सीजर्स, बड़ी मिकदार में जो नारकोटिक्स हैं उसकी ज़िम्मेदारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की है। जो स्ट्रीट पैडलर्स हैं, जो शहरों के अंदर, गलियों के अंदर जो बेची जा रही है, उसके और महकमे हैं, पुलिस है, एक्साइज डिपार्टमेंट है और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो उनकी ज़िम्मेदार हैं। मैंने ये नहीं कहा कि एक्सेस एंटी नारकोटिक्स फोर्स की उन एरियाज़ में नहीं है। सिक्योरिटी सिचुएशन आप सबको मालूम है, उसमें हुकूमत की अमलदारी किस हद तक है ये भी एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। इसके बावजूद मुझे खुशी होगी ये बताते हुए कि 2010 और 2011 के दौरान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एफसी की मदद के साथ ट्राइबल एरिया के अंदर ऑपरेशंस किए। पिछले साल 30 टन से ज़्यादा एक ही ऑपरेशन में ड्रग को सीज किया 30 गया। टन? जी 30 टन। और इस साल भी 10 टन से ज़्यादा वेरी गुड। मुख्तलिफ यानी ऑपरेशन ऐसा में की नहीं है गई। कि वहाँ तक आपकी एक्सेस नहीं है? जी बिल्कुल। वहाँ पे पहले वहाँ पे CNS एक्ट जो है वो उसकी वहाँ पे अमलदारी नहीं थी। ठीक है। उसको स्पेशल एफर्ट्स के ज़रिए ठीक है। वहाँ पे करवाया गया। सर कॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं जी। ठीक है, उनको भी शामिल करते हैं, फिर डॉक्टर साहब के सेंटर की तरफ भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहिबा। सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे प्रोग्राम की बहुत रेगुलर और बहुत काबिल एहतराम कॉलर हैं जनाब। हाँ, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे तो आधा घंटा तक तो मैं डरती रही मैं आपका प्रोग्राम देख के। हाय क्यों? आज बहुत रोब है भाई, तो कौन सा आप बैठे हुए हैं? किसका रोब है? ये तो बहुत शरीफ आदमी है भाई। नहीं नहीं, वो देखें फौजी लोग बुला लिया आपने। पहले तो मैं बहुत डरती रही, फिर जब मैंने प्रोग्राम देखा मैंने कहा नहीं बहुत अच्छे से लग रहे हैं, मिला लो नंबर ना। नहीं तो कोई इनसे डर ये की बात तो नहीं है। हमें तो अपनी आर्म फोर्सेस से मोहब्बत है जी, ठीक है ना? हाँ, मैं तो बहुत मैंने देखा ना, मैंने कहा नहीं नहीं अच्छे हैं, कर लो बात में। चलें जी, कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा देखिए पहला सवाल ये है कि देखिए हम लोग ये तो जो आप बातें कर रहे हैं ये तो बहुत बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ये तो। पहले मैं सोचती हूँ, मैंने मतलब बहुत जगह ये देख रही हूँ कि स्कूल की कैंटीन हो गई या छोटी छोटी जो कैबिन खुले होते हैं वहाँ पे एक, मैं अगर आप चाहें तो मैं नाम ले सकती हूँ, वहाँ पे बड़ी खूबसूरत बड़ी स्टैंडर्ड की सुपारियाँ चल रही हैं। नाम ले सकती हूँ मैं? मर्जी आपकी, ले लीजिए। नहीं मतलब लोगों को आसानी होगी ना जिनको नहीं पता। देखिए एक राजगुरु चला हुआ है, एक 1-to-1 चला हुआ है। मैं समझती हूँ वो बहुत गलत चीजें हैं जिनसे वो बच्चे इतनी शौक से खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं उनको ना। अब वो जब वो जबान में उन चीजों का मजा लग जाएगा, मैं कहती हूँ ये फिर इस स्टेज पे पहुंचेंगे जिस पे आप मौजू पे बात कर रहे हैं ना आज, ये उस स्टेज पे पहुंचेंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है जी। इधर हम अभी आ रहे थे, आप परेशान नहीं हो वैसे? नहीं नहीं, मैं यकीन करें मेरे इतना लोगों के बच्चे छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे खा रहे हैं, इनके मैं उनको टोक रही हूँ बाकायदा ना कि ये तुम क्या खा रहे हो क्या। और स्मोकिंग भी इतनी चल गई है, स्कूल के बच्चे कर रहे हैं स्मोकिंग ना। 2-3 को तो मैं टोक चुकी हूँ राह चलते हुए, आप यकीन करें मेरा इतना दिल जला उनको देख के ना कि मतलब पेरेंट्स कितने उससे भेज रहे हैं और ये स्मोकिंग कर रहे हैं रास्ते में। ठीक है जी। और दूसरा ये पूछूंगी कि देखें जो हीरोइन में या नशे में या अल्कोहल में जिसमें भी मुलविस हो जाते हैं जो लोग ना बड़े होके, तो उनके घर वाले मतलब उनको कैसे ट्रीट करें? क्योंकि ऐसे वो ताने दे रहे होते हैं उनको, या वो घर से आए करके आ गए तुम पी लिए, तो उनको घर वाले उनको कैसे सपोर्ट करें कि उनका काम भी हो जाए, उनकी आदत भी छूट जाए और उनको बुरा भी ना लगे? बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फिदा साहब हैं एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फिदा साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से फिदा साहब? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। एक तो माशाल्लाह आपकी जो जिस अच्छे पोलाइट अंदाज से, और इवन बाज ऐसे वर्ड होते हैं, मैं हेल्थ टीवी को रेगुलर सुनता हूँ और ये बड़ी यूजफुल है हमारे लिए, पूरे मुल्क के जो लोग हैं उनको मेरी तो ये अटमोस्ट कोशिश होती है हर एक को बताऊं। बहुत शुक्रिया। और सेकंडली जिस अच्छे अंदाज से आप बाज मुश्किल अल्फाज को
لے مین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو سر, تھینک یو. اچھا, یہ جو آج کا موضوع ہے یہ بہت اچھا ہے, لیکن ہمارے یہاں جو میں صرف آئی وانٹ ٹو ایڈ, میرے پاس سوال تو نہیں ہے لیکن آئی وانٹ ٹو ایڈ, مزری یہی ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے ملک میں جی ڈی پی کا 2% ایجوکیشن پہ لگتا ہے, اس سے کم ہیلتھ پہ لگتا ہے, اور جہاں پہ اویئرنیس نہ ہو, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, ان امپلائمنٹ ہو تو, اور جہاں پہ ڈرگس کی پروڈکشن بھی ہمارے یہاں یا افغانستان میں میکسیمم ہو تھرو آؤٹ دا ورلڈ, کہ اس کے بعد اگر یہاں پہ اویئرنیس بھی نہ ہو تو آپ obviously پھر یہاں پہ تو اس وقت تک جب تک روٹ کاز کو ختم نہ کیا جائے تو اس کی ایڈکشن بہت انکریز ہوتی ہے. ایلوپیتھک ڈرگز میں دیکھ لیں کہ نارکوٹک انالجیسکس جو ہیں, جی جی, ٹراماڈول وغیرہ یا اور انجیکشنز ہیں, وہ وداؤٹ پرسکرپشن سورس لگا کے میڈیکل سٹورز پہ مل جاتے ہیں. ارے سر سلیپنگ پل مل جاتی ہیں آسانی سے, نیند کی گولیاں. تو اتنے مسائل اور کانسیکوینسز ہیں, تو اس میں نکلنے کے لیے تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, ہر ایک جو فرد ہے اس کی ذمہ داری ہے, لیکن اٹ موسٹ ریسپانسبلٹی جو ہے وہ حکمرانوں کو ہی ہونی. بالکل بات کرتے ہیں فدا صاحب, بہت اچھا آپ نے ایڈ اپ کیا اس میں, بہت شکریہ. ناظرین مزید باتیں کریں گے, بریگیڈیئر صاحب بھی موجود ہیں, ڈریے نہیں, یہ کام کر رہے ہیں, ان سے ڈرے نہیں, ان کو سپورٹ کریں. ذمہ داری اگر ٹھیک ہے کوسٹ گارڈ کی ہے, پولیس کی, کسٹمز کی ہے, تو آج ان کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے ساتھ جوائن ہینڈ کریں. سامنے آ کے نہیں کر سکتے, میں ان سے آج نمبر لوں گا, آپ فیس بک پہ جا کے نمبرز موجود ہوں گے, وہاں پہ آپ کو کوئی کنسرن ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے اس کے ساتھ ہم ایک گروپ بھی بنائیں گے, سپورٹ گروپ بنائیں گے اس کا, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کریں گے, جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.